السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام تعریف اللہ کے لیے، حمد اور ثنا اللہ کے لیے بیان کرتے ہوئے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے ہم اپنی سعادت محسوس کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، سامعین اور ناظرین، رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے سالانہ تربیت گاہ۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس وقت 1439واں رمضان المبارک اللہ کے مہمان کی شکل میں ہمارے پاس آنے والا ہے۔ 1439 اس لیے کہا کہ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، اور اس وقت سن 1441واں ہجری سال چل رہا ہے۔ اب تک کی تاریخ میں کوئی رمضان ایسا نہیں گزرا تھا کہ پوری دنیا اپنی تمام تر آزادی فکر کے باوجود غلام ہے۔ دنیا تیز رفتاری اور ٹیکنالوجی کے باوجود مجبور اور مقہور ہے۔ لوگ خواہشات کے باوجود اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اس عالم میں اللہ کا یہ مہمان مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی برکت اور رحمت لے کر کے آ رہا ہے کہ امید ہے رب کریم کی ذات مبارک سے کہ ہم ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اپنے اس مہمان مہینے کی عظمت و برکت کے سبب اس دنیا سے اس وبا کو، اس کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس کی وبا کو دور فرمائے گا۔ آئیے اس کو اپنے لیے تربیت گاہ اور اپنے لیے تربیت کا سامان اور اپنی گناہوں سے مغفرت کا سامان بناتے ہوئے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو ہم سمجھیں اور بارگاہ رب العزت میں پوری انسانیت کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت انسان کو انسانیت کی طرح جینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دعاؤں کو اور ہم سب کی عبادتوں کو اس مہینے میں قبول فرمائے۔ مسجد نبوی ہے، سرکار دو جہاں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر مبارک پر قدم رکھتے ہیں۔ جیسے ہی قدم رکھتے ہیں، خلاف معمول آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے، پھر فرمایا آمین۔ تیسرے زینے پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین اور خطبہ دیا، اور واپس اتر کے جب آئے صحابہ کرام کے تفتیش کرنے پر، پوچھنے پر فرمایا کہ جیسے ہی میں مسجد نبوی کے اس ممبر پر چڑھا، میرے پاس جبریل امین خالق مالک دو جہاں کا اعلان لے کر کے آئے، اور وہ یہ تھا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ مغفرت کا مستحق نہ ہوا۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیش کرے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا اور اس مہینے میں اپنی مغفرت وہ نہ کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ اس روایت سے رمضان المبارک اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم سب کو ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے
جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اسی سورہ میں آگے کی آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی باتیں کھول کھول کر کے بیان کی گئی ہیں، حق اور باطل کی باتیں کھول کھول کر کے بیان کی گئی ہیں۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پا جائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الصوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں رک جانا، یعنی خواہشات کھانے پینے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے رک جانا، جو ہمارے ایموشنز ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، اس کو اللہ کی رضا کے لیے رک جانا، اور کھانا پینا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکے رکھنا۔ رمضان کا جو لفظ ہے وہ بھی عربی زبان کا ہے، لفظ رمضا، را میم ضاد الف سے نکلا ہے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو رمضا اس بارش کو کہتے ہیں جو موسم خریف سے پہلے برس کر زمین کو گرد و غبار سے پاک کر دیتی۔ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش کا ہے جس کے برسنے سے مومنوں کے گناہ دھل جاتے۔ دوسرا مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوا باقاعدہ روزوں کا، تو یہ بہت ہی شدت کی گرمی کا مہینہ تھا، اور جس میں ہر چیز ایک طرح سے جھلس جاتی ہے، تو گویا تکلیف برداشت کر کے اہل ایمان اپنے آپ کو اس میں جھلسا کر کے اپنے آپ کو تر و تازہ کر لیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس ماہ مبارک کی آمد کی یوں خبر دی، سنو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک رات ایسی مبارک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ سمجھو کہ نامراد رہا۔ کتاب الصوم کتاب نسائی میں یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے اور اس مہینے کی فضیلت و برکت کے اس کے متعلق بے شمار روایات موجود ہیں، اس میں سے چند آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ کتاب الصحیح بخاری، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری میں بھی ایک روایت موجود ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے یعنی سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایمانا و احتسابا، انشاءاللہ اس دو لفظ کی تشریح اگلے جمعے کے خطبے میں کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ایماناً و احتساباً کی شرط کیوں لگائی گئی ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ہی یہ روایت ہے کہ من قام رمضان ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، قیام سے مراد تراویح کی نماز، قیام سے مراد تہجد کی نماز، تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان فلم يدخل منه احد، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے ریان، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں داخل ہو سکے گا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں داخل ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے بخاری کی ہی روایت ہے،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے 2 رکعت نماز بھی پڑھی جا سکے، دکھاوے کے لیے پیسہ ہے تو ہو سکتا ہے عمرے اور حج کے لیے بھی جایا جا سکے، دکھاوے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ دکھاوے کے لیے رکھنا ممکن نہیں ہے۔ کتنی بھی سختی شدت برت لی جائے، کتنی بھی آزمائشوں میں ڈال دیا جائے، مگر وہ کہیں نہ کہیں نظر بچا کر 1 گھونٹ پانی پی لے گا۔ لیکن اللہ کا بندہ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، تب اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنے مزاج کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ عبادات کی مقدار میں اضافہ۔ اب ہم سب کو کرنا کیا ہے اس مہینے کے اندر؟ اس مہینے میں جو کام کرنے ہیں اس میں سے چند مخصوص کام یوں کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کا جب یہ مہمان مہینہ ہے، اتنی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کے نہ کرنے پر اتنی وعیدیں ہیں، تو نمبر 1 کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کی مقدار میں ہمیں اضافہ کر دینا چاہیے۔ رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادت کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی عموماً توفیق نہیں ہوتی، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلا مغرب کے بعد کی سنتوں سے الگ یا کم از کم سنتوں کے ساتھ 6 رکعت جو اوابین ہے، وہ 6 رکعت اوابین پڑھنے کی کوشش کریں۔ ارے نہیں ہو سکے تو کم از کم 2، 4، 6 جو ہو سکے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ ہم سب کا عمومی حال یہ ہو گیا ہے کہ اوابین افطار کی نظر ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے چند منٹ پہلے آ کر 4 رکعت یا 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے تو چند منٹ پہلے اٹھ کر کم از کم 4 رکعت تہجد تو پڑھ لیں۔ اسی طرح اشراق کی نماز، اور اگر اشراق کی نماز میں عموماً نیند کا غلبہ ہو تو چاشت کی چند رکعت نمازیں پڑھ لیں۔ ظہر کے بعد 2 سنتوں کے ساتھ 2 رکعت نفل، عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لیں، کیونکہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کراتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سجدے کی حالت میں رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم تحفہ جب ہمیں عطا کیا ہے تو کیوں نہ بڑھ چڑھ کر کے ہم رب سے اپنا تعلق قائم کریں، اور رب سے کہ اس کے دربار میں ان نفل نمازوں میں پہنچ کر کے، سجدوں میں جا کر کے پوری انسانیت کے حق میں ہم دعا کریں، پوری انسانیت کے حق میں۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت۔ یہ مہینہ قرآن کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ قرآن کی سمجھ، قرآن کے الفاظ کی تلاوت، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، یہ ایک عنوان ہے۔ انشاءاللہ یہ عنوان اگلے ہفتے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو رمضان میں دوسرا کام یہ کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ قرآن کا تعلق ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کی رات میں یہ نازل ہوا، یعنی شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو آسمان دنیا پر بھیج دیا، اور وہ شب قدر رمضان میں پڑتی ہے، اور وہاں سے آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا۔ یعنی اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلام پڑھے گا زبان سے وہ اللہ کے ساتھ جڑے گا، جو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کے سامنے دین اور دنیا کے راز منکشف کریں گے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت کا 3 حصے اس میں ہو گئے۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا، اور کوشش کرنے کے لیے پچھلے جمعے کا خطبہ جو تھا اس کی طرف رجوع کیا جائے تو اس کے بارے میں کچھ باتیں پتہ چلیں گی۔ دوسرا ہے ترجمہ سمجھنا، اور تیسرا ہے اس کے معنی میں غور کرنا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات عنقریب بھیجنے کی کوشش کی جائے گی۔ تیسری چیز تراویح میں قرآن کریم صحیح پڑھنے اور سننے کا اہتمام کرنا۔ یہ ایک ایسا معاملہ اس سال 2020 میں آیا ہے کہ مسجدوں میں تراویح کہ نمازیں نہیں ہو سکتی، جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ اب اکثر گھروں میں آج احساس ہوگا
آج احساس ہوگا کہ ہمارے پاس اللہ نے دولت دیا، اللہ نے سرمایہ دیا، اللہ نے اولادیں دی، مگر کسی اولاد کو حافظ قرآن نہیں بنایا۔ اگر حافظ قرآن گھر کے اندر ہوتا تو آج قرآن مجید کی تلاوت سننے کے واسطے آج محتاجی نہ ہوتی۔ یہ تو فضیلت ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کو قرآن مجید کو یاد کرنے کا موقع ملا، جن کے گھر میں حفاظ کرام تھے۔ یہ دولت کس کام کی، یہ ڈگریاں کس کام کی کہ گھر میں قرآن مجید سنانے والا کوئی نہ ہو۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ دلوں میں کڑھن اگر ہے تو کم از کم جو یاد ہے اس کو اس یادداشت کو اچھا کرنے کی ہم کوشش کریں، اور تراویح میں قرآن مجید جتنا بھی ہو سکے پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اب تو آزمائش تو اب ہے کہ تراویح میں جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، بس پوری ہو گئی تراویح، لیکن دل میں خدا کا خوف اگر ہے، محبت ہے، تو ہم تراویح مکمل پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں گے۔ لہٰذا تیسرا کام جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جتنا بھی یاد ہو، جس قدر یاد ہو، تراویح میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، استغفار کی کثرت۔ استغفار کی کثرت، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث پیش کی گئی کہ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور جس میں یہ فرمایا تھا کہ رمضان کا مہینہ جس نے پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے۔ تو استغفار کی کثرت کرنا اس مہینے کے اندر بہت اہم ہے۔ گھروں کے اندر ایک نہ ایک مقام بنا لیں، کیونکہ مسجد جانا منع ہے اس وقت، لہٰذا گھر میں ایک مقام بنا لیں، ایک وقت بنا لیں جہاں پہ استغفر اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ کی تسبیح، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دعا کا اہتمام، رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی لازم ہے۔ بہت سی روایتوں میں روزے دار کی دعا کے قبول ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث مروی ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ الصائم حتی یفطر، کہ روزے دار کی دعا یہاں تک کہ افطار کر لے۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو عادل بادشاہ، دوسرے مظلوم کی بد دعا، اللہ اس کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے مظلوم کی بد دعا کے تعلق سے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا کسی مصلحت سے، چاہے کچھ دیر ہو جائے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے اتقوا دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ حالات جو کچھ برپا ہو چکے ہیں، ممکن ہے کہ کسی نہ کسی مظلوم کی بد دعا ہو، جس مظلوم کو ظلمن بند کیا گیا ہوگا اس نے آہ بھری ہوگی، اور اللہ رب العزت نے انسانیت کو اس کا مقام دکھا دیا کہ کہاں گئے وہ لوگ جو آسمان کے اندر پانیوں کی کھوج کیا کرتے تھے، جو سیاروں کے اندر زندگیاں تلاش کیا کرتے تھے، جو سوئی تلاش لیتے ہیں دنیا بھر کے اندر کہیں بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، اور آج پوری دنیا اپنی طاقتوں کے باوجود، صلاحیتوں کے باوجود ایک وائرس کا ٹیکہ تیار نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی مظلوم کی بد دعا ہو۔ تو اسی طرح سے رمضان المبارک کے اندر روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے تو اس وقت افطاریہ سجانے کے اندر وقت ضائع نہ کر لیں، بلکہ دعا کریں پوری انسانیت کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ہی کرتوتوں کی وجہ سے یہ آفتیں، یہ بلائیں ہیں۔ اپنے لیے استغفار کر کے پوری انسانیت کے حق میں دعا کریں۔ صدقات کی کثرت، رمضان میں نفلی صدقات زیادہ سے زیادہ دینے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا تو یوں تو پورے سال ہی موجزن رہتا تھا، لیکن ماہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہو جاتی تھی جیسے بخاری میں آتا ہے کہ جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں جو آتا تھا دیتے تھے۔ لہذا اس مہینے کے اندر، اس صورتحال کے اندر ہر انسان کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، لیکن اس جگہ ایک بات کا اور خیال رکھیں، وہ خیال یہ کہ سب کچھ دے کے خالی نہ ہو جائیں، کہ ممکن ہے کہ 10-15 دنوں کے بعد بھی اگر یہی صورتحال رہی تو پھر
پھر دینے کے لیے ہمارے پاس بھی نہ ہو. ابھی تو بہت سارے لوگ خرچ کرنے والے ہیں، آپ بھی خرچ کریں، ہم بھی خرچ کریں، لیکن کچھ نہ کچھ روک کر کے رکھیں تاکہ مستحقین کی امداد ہوتی رہے. اور جو جتنا بھی کریں گے، کیونکہ بات آتی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ کوئی ایک کام کرتا ہے اللہ 10 گنا اسے عطا کرتے ہیں، اور ضرور بھی ضرور ملتا ہے. اس کی بہت زیادہ کوشش کریں. اسی طرح سے کھانے پینے کی مقدار میں تھوڑا کمی کریں. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں خوب کھائیں، جیسا کہ سحری کھا لیں تو آدھے دن تک پیٹ خراب رہے، پھر افطار کر لیں تو آدھی رات تک ڈکاریں آتی رہیں. رمضان کا ایک مقصد یہ ہے کہ شہوانی قوتوں پر قابو کرنا، کنٹرول کرنا. اور ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے کہ آج کل کولیسٹرول کی دشواریاں کن کن امراض میں مبتلا کر رہی ہیں. بی پی، ہارٹ اٹیک، شوگر اور اس طرح کی بہت ساری ایسی دشواریاں ہیں جو کھانے کی زیادتیوں اور چکنائیوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. رمضان المبارک کی خصوصیت بھی ہے، اور دنیا کی میڈیکل سائنس نے اس بات کو قبول کیا ہے اور مانا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے کہ رمضان کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر اضافی چربیاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر مسلمان اس طرح سے کولیسٹرول سے پریشان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ صحیح انداز سے نہیں رکھ رہا ہے. کھانے پینے کی مقدار میں ہم سب کمی کریں تاکہ جو ہے اپنے بدن کے اوپر قابو ہو سکے اور شہوانی قوتوں پر بھی قابو ہو سکے. اسی طرح سے گناہوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے. ہر مومن کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس برکت و رحمت اور مغفرت کے مہینے میں آنکھ، کان اور زبان غلط استعمال نہ ہو. جھوٹ، غیبت، چغل خوری، فضول باتوں سے مکمل پرہیز کرے. یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ گئے؟ یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر کے پھر وہی سوشل میڈیا؟ یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر کے وہی پھر ٹک ٹاک اور ناچ گانے؟ یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر کے فحش اور گندی فلموں سے وقت گزارا؟ کھانا پینا، جمع جو اس وقت حلال تھی روزے کی وجہ سے حرام ہوئی، ان سے تو اجتناب کر لیا، لیکن مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، جھوٹے لطیفے بیان کیے جا رہے ہیں، جھوٹے ٹک ٹاک بنائے جا رہے ہیں. اس طرح کی کاموں سے روزے کی تمام برکات چلی جاتی ہیں. اس گھروں سے برکت رخصت ہو جاتی ہے. پورے کے پورے رمضان میں کوئی فائدہ پہنچتا نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، صحیح بخاری میں دی جا سکتی ہے، کہ آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ میں ہے، کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کے ثمرات میں بھوکا رکھنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات کے جاگنے کی مشقت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر گناہوں سے، غیبت سے، ریاکاری سے، فحاشی سے نہ بچے تو روزہ، تراویح، تہجد سب بیکار ہو جاتے ہیں. ماہ رمضان کے خصوصیات میں یہ تمام کی تمام باتیں ارشاد فرمائی گئی، اور ان باتوں پر ہمیں خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے انشاءاللہ یہ اور مزید تفصیلات اس کے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت. ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے خاص کام یہ کیا جائے، رزق حلال کا اہتمام. کسی سے ناحق بول چال بند ہو تو بول چال میں پہل کریں. ناچ گانے، ٹی وی اور دیگر لہو و لعب سے حد المقدور پرہیز کریں. قریب اور دور کے اعزاء سے رابطہ کریں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں. فضول خرچی شیطانی برادری کا حصہ ہے. رحمت شیطانی گروہ پہ نازل نہیں ہوتی. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے. ان 10 دنوں میں مغفرت کے حصول کے لیے ہم خاص طور پر یہ کام کریں، گناہ کبیرہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور ان سے سچی پکی توبہ کریں. قرآن مجید کی مکی صورتیں، خصوصاً 30ویں پارے کی صورتوں کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. توحید، رسالت اور معاد پر عقیدے کو مضبوط کریں. کثرت سے درود کا اہتمام کریں، یہ خطاؤں کو دھونے کا سبب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل زندگی کو پڑھ کر آداب اپنانے کی کوشش کریں اور یاد کریں کہ کون سی سنت ایسی ہے جو اب تک ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، اور حتی المقدور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. تیسرا عشرہ عشرہ خلاصی، یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی خاص عشرہ ہوتا ہے.
تمام طاق راتوں میں ہر کام کو چھوڑ کر خوب عبادتوں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید اگلے جمعوں کے اندر رہنمائی دی جائے گی کہ گھروں میں اعتکاف کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جملہ اذکار مسنونہ کو ہر رات دہرائیں کہ پورے سال کے لیے زبان پہ جاری ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ ہر رات جملہ امت مسلمہ کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں، آپس کی کدورتوں، بغض اور حسد، آپس کی چپقلشوں کو دور کریں تاکہ جہنم کا ایندھن ہم نہ بننے پائیں۔ اور اسی طرح سے صدقہ فطر اور زکوٰۃ، عموماً صدقہ فطر زکوٰۃ عموماً رمضان میں نکالی جاتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ رمضان کا حصہ نہیں ہے، یہ تو صاحب نصاب کے لیے پورے سال میں جب صاحب نصاب ہو جائے اس کا حصہ ہے، لیکن عام طور پر سہولت کے لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ ایسے ہی صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلے خطبوں میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی جو باتیں کہی گئیں ان باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کر کے رمضان کو صاف اور شفافیت کے ساتھ گزارنے والے ہم بنیں۔ جس کرب سے دنیا گزر رہی ہے اسے ہم سب واقف ہیں۔ پوری دنیا بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس وائرس سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہے۔ بھوک و پیاس کی شدت سے بعض علاقوں میں لوگوں کی یہ حالت ہے کہ میڈک اور سانپ کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، لوگ سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اٹلی اور چین کے بعد بلکہ اب تو اس سے زیادہ برا حال امریکہ اور برطانیہ کا ہے۔ وہاں مرنے والوں کی تعداد لاکھوں کے قریب ہونے والی، ہزاریں قبریں کھودی جا رہی ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اس بیماری کا حل سوائے سوشل ڈسٹینس کے علاوہ اب تک کوئی سامنے نہیں آ سکا۔ اس وبا کا اصل علاج بس یہی ہے کہ اس وقت ہم خدا کی قدرت کے سامنے جھک جائیں، سرنڈر ہو جائیں، اپنی بے بسی اور لاچارگی اور درماندگی کا اظہار کریں، توبہ، استغفار، ندامت کریں، صدقہ خیرات کریں، کیونکہ وہ وبائی مرض اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش کی شکل میں ہو سکتا ہے، عذاب کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے حالات میں اسلامی ہدایات کے مطابق انابت اور رجوع الی اللہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے اللہ پاک کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ اس وقت صدقہ خیرات کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کثرت سے ہم لوگ دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ نے کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اس بندے سے جو دعا نہیں کرتا۔ اللہ مضطر اور پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔ ہم آہوزاری کے ساتھ دعا کریں اور اللہ کو پکاریں اور کہا کریں کہ اس امت عاصی سے منہ نہ پھیر خدایا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بزرگوں، پھر بھی ہم غافل کیوں ہیں؟ اس قہار و جبار، اس سے بھی زیادہ رحیم و کریم مالک کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں آج بھی ہماری شکایتیں آ رہی ہیں؟ میڈیا چیزوں کو نکال کر کے شرک پسندی کے ساتھ پوری امت مسلموں کو بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن اس میں اس بات کی کیا حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان اصول توڑ رہے ہیں، ہمارے نوجوان رات بھر گھروں کے سامنے بیٹھ کر کے پورے محلے کے لوگوں کے لیے دشواری کا باعث بن رہے ہیں، ہمارے نوجوان مسجدیں بند ہو گئی ہیں، مسجدوں میں جانے کی فکر میں ہیں مگر گھروں میں فجر کی نماز وہ ضائع کر رہے ہیں۔ کیوں ہم اس کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے؟ کیوں نجات طلب نہیں کرتے؟ آخر کیوں؟ آئیے ہم خود اس قادر مطلق کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں، اس کے در پہ جا پڑتے ہیں، اس کی ارگاہ کے بھکاری بن کے اس کے سامنے دست دراز سوال کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ماں کی کوکھ میں ہماری حفاظت کرنے والے، ہماری تصویر کشی کر کے صورت اور سیرت کی تخلیق کرنے والے، ہماری سانسوں پر تیرا مکمل حق ہے، ہماری جانوں کو اپنے قبضے میں رکھنے والے، تیرا یہ عاجز، یہ تیرے گنہگار، یہ تیرے سیاکار خطاکار بندے تیرے دربار میں لوٹ آئے ہیں، اپنی خطا پر شرمسار ہیں جو اس نے جانے یا انجانے میں کیے ہیں۔ اے خدا بند کریم، ہم ہر عضو کو تیری جناب میں مغفرت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ان آنکھوں کو جنہوں نے تیری مرضی کے خلاف منظر دیکھے، ان کانوں کو جنہوں نے برا سنا صرف اپنے لیے اچھا سنا، ان زبانوں کے لیے جس نے کلمات بد ادا کیے، ان ہاتھوں کو جو ظالم کی حمایت اور مظلوم کو دبانے کے لیے اٹھے، اس دل کو جس میں خواہشات کا بسیرا رہا، اس شکم کو جس نے دوسروں کا حق چھین کر کے دوزخ کی طرف پیٹ کو بھرا، اس نفس کو جس نے آتش ہوس کو شعور کے ذریعے ہر ذرے کو جلا دیا، ہم تیرے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اے رحیم آقا، اپنے سرکش
غلام کو رحمت کی رسی سے ہمیشہ کے لیے باندھ لے، لوٹ کے آنے والے تجھے محبوب ہے، لے ہم بھی لوٹ کر کے آ رہے ہیں، یہ تیرا پاک مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اے اس کا استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے پوری انسانیت کے حق میں انسانیت کے حق میں رحمت کی ہوائیں چلانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں پاک رزق کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے مہینے کا قابل قدر جیسا کہ تمنا کیا تیرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے پر اے خداوند کریم اس مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔